معروف صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ تحریک انصاف ان دنوں مشکل ترین حالات کا سامنا کر رہی ہے کیونکہ 5 اگست کی احتجاجی کال کی ناکامی نے عمران خان کی رہائی کی رہی صحیح امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی اور کرشمہ ساز قائد عمران خان 2 برس سے جیل میں ہیں، لیکن ان کی عدم موجودگی میں پارٹی رہنماؤں کا ایک ایسا گروہ بھی تیار نہیں کر پائی جس پر عاشقان عمران اعتماد کر سکیں۔ دوسری جانب عمران خان اپنے سوشل میڈیا بریگیڈ کے ذریعے اپنے ورکرز کو صرف انتہا پسندی سکھا رہے ہیں، جبکہ سیاست ہمیشہ درمیانی راستہ ڈھونڈ کر چلنے کا تقاضا کرتی ہے۔ روزنامہ نوائے وقت کے لیے اپنی تحریر میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ جب مصلحت کو غداری یا منافقت کے مساوی ٹھہرا دیا جائے تو سیاسی جماعتوں کے لیے آفتوں کے دور میں خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے عادی نام نہاد جنریشن زی کو شاید علم نہ ہو کہ تاریخ میں لینن نام کا ایک انقلابی گزرا ہے۔ روس میں سوشلسٹ انقلاب اس کی سوچ کی بدولت ممکن ہوا۔ انقلابی حکومت قائم ہوئی تو اس کی بنائی جماعت کے کارکن یہ تقاضا کرنا شروع ہو گئے کہ پرانے نظام سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ انہیں انگریزی محاورے والی شٹ اپ کال دینے کے لیے لینن نے ایک مضمون لکھا اور اسے بائیں بازو کا طفلانہ پن کا عنوان دیا۔ اس نے لکھا کہ متوسط طبقے میں انتہا پسندی زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل نا امیدی سے بھرے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ طبقہ دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہوئے دراصل اپنے کنفیوز ذہن کو تسلی دے رہا ہوتا ہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ملک کی پہلی جماعت ہے جس نے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم کو متحرک کرتے ہوئے متوسط طبقے کے نوجوانوں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ اس نے پڑھی لکھی خواتین کی کثیر تعداد کو بھی سیاسی میدان میں مؤثر کردار ادا کرنے پر مائل کیا، لیکن سوشل میڈیا نے پی ٹی آئی کے حامیوں کی اکثریت کو یہ سوچنے پر اکسایا کہ جو بھی ان کی جماعت کا حامی نہیں وہ بکاؤ مال ہے اور وطن سے وفادار نہیں۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بریگیڈ نے یہ چورن بیچا کہ جو خان کے ساتھ نہیں وہ چور اور لٹیرا ہے۔ چنانچہ اقتدار کی باریاں لینے والوں کی چھٹی کروانے کے بعد بالآخر عمران خان کی تحریک انصاف 2018 میں اقتدار تک پہنچا دی گئی۔ عمران کو مسند اقتدار تک پہنچانے میں ریاستی اداروں نے بھی کلیدی کردار ادا کیا، جو آج تحریک انصاف کی کڑی تنقید کی زد میں ہیں۔ خان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی سیم پیج کے تذکرے ہوتے رہے۔ بالآخر اکتوبر 2021 آ گیا۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا دل اپنے عہدے کی میعاد میں 3 سال کے اضافے کے حصول کے بعد بھی مطمئن نہیں تھا۔ وہ وطن کی مزید خدمت کرنے کو بےتاب تھے، لیکن عمران ایک پیج کی حدوں سے بالاتر ہونا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے ایک محلاتی سازش تیار ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ گھر چلے گئے۔ ان کی فراغت کے رد عمل میں سانحہ 9 مئی 2023 رونما ہوا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اپنی قید کے 2 سال مکمل ہونے پر دی گئی احتجاجی کال کے نتیجے میں عمران خان 5 اگست 2025 کے روز آریہ پار جیسی جوشیلی تحریک دیکھنے کے متمنی تھے، لیکن یہ دن آنے سے قبل ہی سانحہ 9 مئی میں ملوث تحریک انصاف کے 14 اراکین قومی اور پنجاب اسمبلی اور سینٹ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے 10 سال کی سزائیں پانے کے بعد نااہل قرار دے دیے گئے۔ جو فیصلہ آیا اس نے تحریک انصاف کی جیل سے باہر موجود قیادت کے لیے 100 طرح کے سوالات اٹھا دیے، لہٰذا وہ 5 اگست کو آریہ پار والی تحریک کی تیاری کی بجائے اپنے ذہن میں ابلتے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ 5 اگست کے روز عمران خان کی احتجاجی تحریک کی کال کے باوجود کوئی شخص سڑکوں پر نہ نکلا اور یوں کپتان کی رہائی کی امیدیں ایک مرتبہ پھر دم توڑ گئیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔